مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ نئے دن کے ساتھ ہم پھر آغاز لیتے ہیں خدا کے کلام سے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 18 آیت سے ہم دیکھیں گے کہ لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، آمین۔ میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جب بات اختیار کی آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کل یسوع کہہ رہا ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کل اختیار جتنے بھی ہیں وہ مجھے دیے گئے ہیں، میرے پاس سب اختیارات ہیں، اور تم سب قوموں کے پاس جاؤ اور انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور شاگرد بناؤ، اور میں زمانے کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہم اختیار کے حوالے سے بات کریں گے کہ یسوع کے پاس ہی یہ اختیارات ہیں سارے، اور کیوں؟ بہت سے اور بھی تو نبی آئے لیکن کبھی کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی، نہ کوئی مردوں میں سے جی اٹھ کے آسمان پر چڑھا ہے، بلکہ ہم یہاں پر جو آج دیکھ رہے ہیں وہ اختیار صرف یسوع کے پاس کیوں ہیں، یسوع کو کیوں دیے گئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم ایک حوالہ اور ذرا بائبل مقدس میں سے دیکھ لیتے ہیں، انجیل مقدس میں سے، اور کلسیوں کا خط ہے، اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کلسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 15 آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں، اور یسوع مسیح ہی ان کو بنانے والا ہے، وہ کریٹر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے وسیلہ سے حکومتیں اور ملک اور سب کچھ اسی کے وسیلہ سے اسی میں بنا ہے، اور سب چیزیں اسی میں پیدا ہوئی ہیں اور اسی میں بنی ہیں۔ تو میرے عزیزو، سارے اختیارات جو ہیں وہ یسوع کے پاس ہیں، تو وہ یسوع مسیح دنیا میں جب آئے اس سے پہلے خدا کے ساتھ تھے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ پہلے سے ہی خدا کے ساتھ موجود۔ اور ہم کرنتھیوں کے خط میں ہم اگر جاتے ہیں تو کرنتھیوں کے خط کو ہم دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں، میرے ساتھ کرنتھیوں کا خط ہم دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی 22 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیا جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آدم بھی خدا کا
بیٹا تھا اور وہ فیل ہو گیا اور ابلیس نے سارے اختیارات اس سے چھین لیے اور اس پر نسل آدم پر موت آ گئی، اور پھر یسوع کے وسیلہ سے جو زندگی ہے ہماری یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم میں آئی ہے، اور زندگی یسوع مسیح کے وسیلہ سے مل رہی ہے، کیونکہ آدم کے وسیلہ آدم ہار گیا تھا اور یسوع مسیح نے پھر فتح کو حاصل کیا ہے اور ہمیں نجات دی ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملتی ہے، کیونکہ اختیارات اب پھر یسوع کے پاس آ گئے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں اسی کرنتھیوں کے اسی باب کو پہلا کرنتھیوں 15 باب، اور جو ہم نے ابھی 22 آیت پڑھی ہے، اس سے آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں تو لکھا ہے 27 آیت میں، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے، مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا۔ سو میری چیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا یسوع مسیح کے تابع کر رہا ہے ساری چیزوں کو، اور خود الگ ہو رہا ہے اور یسوع کے ساتھ رہ رہا ہے، اور سارے اختیارات جو ہیں وہ یسوع کو دے رہا خدا ہی ہے۔ اور آگے 28 آیت میں لکھا، اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا، جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، ہم کرنتھیوں کو خط کو دیکھتے ہیں کہ خدا سب کچھ یسوع مسیح کے تابع کرتا ہے، ساری چیزیں خدا نے سارے اختیارات اسے دے دی ہیں، اور اب اختیارات یسوع کے پاس ہیں۔ اور ہم یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی یوحنا کی انجیل ہم دیکھیں گے، اور یوحنا کی انجیل میں آئیں گے اور اس کی 17 باب اور اس کی دوسری آیت کو ہم دیکھیں گے۔ 17 باب اور اس کی دوسری آیت میں، بلکہ دوسری آیت سے دوسری اور تیسری آیت کو ہم دیکھیں گے کہ لکھا ہے، چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یسوع کو جاننے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہماری نجات خدا نے اسے سارا اختیار دیا ہے، ہر بشر پر اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، وہ کرسچن ہے، وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی فرقے کا ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے اس کو ہر بشر پر اختیار بخشا ہے، اختیار دیا ہے، اور یسوع مسیح ہی نجات کا منبع ہے اور نجات کا بانی ہے۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فلپیوں کے خط اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کا مطالعہ کر رہے تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ ہر ایک گھٹنا جو ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک گھٹنا جو ہے وہ یسوع کے نام پہ، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا یسوع کے نام پہ جھکے،
اور مکاشفہ کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں پہلے باب میں، تو وہاں پر لکھا ہے جب وہ بادلوں پر آئے گا تو اسے ہر ایک آنکھ دیکھے گی، یعنی کہ ہر بشر اسے دیکھے گا۔ اور سو میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، ہر بشر اسے دیکھے گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یسوع کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر کسی مذہب کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ کرسچن مذہب کی بات نہیں ہے۔ یسوع سب کا یسوع ہے، صرف مسیحوں کا یا کرسچنوں کا نہیں ہے، بلکہ سب کا ہے۔ اور ہم جب بائبل مقدس میں مطالعہ کرتے ہیں اور وہاں پر لکھا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ اور نکلے کا مطلب ہم جب اس کا مطلب جانتے ہیں تو نکلے کا مطلب ہے بیٹا، یعنی کہ خدا سے وہ نکلا ہے اور دنیا میں آیا ہے، پھر خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے۔ تو جو ہمارے اندر آج تھوڑی سی غلط فہمیاں ہیں، ہم کسی بات کو اگر سمجھ نہیں رہے، اگر یسوع کو جان نہیں رہے، لیکن ہمیں آج یسوع کی ضرورت ہے۔ اگر ہم فردوس میں جانا چاہتے ہیں، اگر ہم فردوس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یسوع کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ یسوع نے کہا ہے میں دروازہ ہوں، میں دروازہ ہوں، اور میرے بغیر کوئی باپ کے پاس جا نہیں سکتا، یعنی کہ خدا کے پاس کوئی میرے بغیر جا نہیں سکتا۔ تو سو میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یسوع کی ضرورت ہے، ہم اسے جانیں، یہ سارے اختیار اس کے پاس ہیں اور خدا کو یہی پسند آیا ہے۔ اور ہم اگر یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب کی 22 آیت کو دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب میں آ جائے۔ ابھی ہم نے 17 باب کو دیکھا ہے، ابھی 5 باب میں دوبارہ واپس اسی یوحنا کی انجیل اس کی 5 باب میں آ جائیں۔ اس کے 5 باب کی 22 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ 5 باب کی یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اور 22 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، عدالت کا کام بھی اس نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا ہے، یسوع کے سپرد کیا ہے، اور یسوع ہی عدالت بھی کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح فرماتا ہے یوحنا کی انجیل میں ہی اس کے 11 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ 11 یا 12 باب میں ہم دیکھیں گے کہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں دنیا کو سزا دینے نہیں آیا ہوں، مجرم ٹھہرانے نہیں آیا ہوں، بلکہ نجات دینے آیا ہوں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی دینے آیا ہوں۔ جو بھی آج یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ اسے مجرم نہیں ٹھہراتا، بلکہ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے جو یسوع مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، یعنی کہ اس کی عدالت ہی نہیں ہوگی۔ سو میرے عزیزو، ہم آج دیکھیں کہ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم یسوع کو جانیں، کیونکہ جب اس دنیا سے بندہ کوچ کر جاتا ہے، اگر وہ گناہ میں مر جاتا ہے اور وہ عذاب کی جگہ میں چلا جاتا ہے، جیسے وہ امیر شخص اور غریب لازر کی کہانی ہے بائبل مقدس کے اندر۔ غریب لازر اچھی جگہ پر گیا اور خوش تھا، اور امیر آدمی عذاب کی جگہ پہ جا کے رو رہا تھا، اور وہ پھر دوبارہ چانس مانگ رہا تھا کہ کسی طریقے سے اسے چانس دیا جائے کہ اس کے جو بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں جو دنیا میں اسی کی مانند کام کر رہے تھے، تو وہ بچ جائیں، لیکن کوئی ایسا راستہ نہیں ملا۔ تو سو میری سجو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انسان اگر مر جاتا ہے تو مر کے پھر وہاں پر جب عذاب میں چلا جائے تو پھر خدا سے کہے کہ اب مجھے تھوڑا سا وقت دے دے اور میں فردوس کو حاصل کر سکوں، کہ میں پھر تیری عبادت کرتا رہوں اور تیرے کلام کے ساتھ ہی میں اور کوئی جڑا رہوں گا اور میں کوئی کام نہیں کروں گا، تو پھر موقع نہ ہوگا۔ آج آپ کے پاس آپ آزاد ہیں،
آپ آزاد مرضی پہ ہیں۔ آج خدا نے دو چیزیں ہمارے درمیان رکھ دی۔ اشتشرا کی کتاب کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 28 باب کو ہم جب پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ اشتشرا کا مطلب بھی ہے دوہری شریعت۔ دوہری شریعت کا مطلب ہے کہ دوبارہ وہ باتیں دہرائی جائیں۔ اور آج ہم یہاں پر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے دو چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی، برکت اور لعنت۔ اگر ہم برکت لینا چاہتے ہیں تو برکت لے سکتے ہیں خدا کے حکموں کو مان کر، اگر حکموں کو نہیں مانتے تو لعنت ہم پر آ جائے گی۔ تو ضرور ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ آج ہمارے پاس ایک راستہ زندگی کا ہے اور ایک موت کا ہے۔ ابلیس ہمیں موت میں لے جاتا ہے، یسوع ہمیں زندگی دیتا ہے۔ تو ہم نے چناؤ کرنا ہے کہ ہم کس کا چناؤ کریں۔ یہاں پر دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم توبہ کریں اور خدا کی حضوری میں آ جائیں اور برے کاموں کو چھوڑیں اور یسوع کے ساتھ لپٹے رہیں، اور ہمیں ہماری نجات ہو سکتی ہے، ہماری شفا ہو سکتی ہے، ہماری ساری ضروریات پوری ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم موت کے بندھن سے چھڑ جاتے ہیں اور موت کا اختیار ہم پر نہیں رہتا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آدم سے لے کر موسیٰ تک موت اور ان پر بادشاہی کرتی رہی، آدم سے لے کر موسیٰ تک۔ لیکن جب یسوع آیا تو اس نے مردوں میں سے جی اٹھ کر موت کے بندھن کو توڑ ڈالا، اور سارا اختیار ابھی یسوع کے پاس ہیں۔ جتنے بھی اختیارات ہیں وہ یسوع کے پاس ہیں، اور آج ہم یسوع کو جانیں، زیادہ سے زیادہ جانیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں یسوع کو آج جب تک ہم یسوع کو جانتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم غلط کام کرتے جاتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم یسوع کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم توبہ کرتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم یسوع کے پاس آ جاتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ ہماری نجات کے دو کام ہیں۔ پہلے تو نجات آپ کی زندگی پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی آپ کو مل جاتی ہے، اور دوسرا شفا بھی مل جاتی ہے۔ یہ زندگی کی بھی نجات ہے اور بیماری سے بھی شفا کی نجات ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں ہمیشہ کی زندگی بھی دیتا ہے اور بیماریوں سے بھی نجات دیتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی بھی دیتا ہے۔ ہاللیلویا! ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اسے مبارک کرتے ہیں۔ آج ہمیں یسوع کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آمین۔